اور فوج پاکستان نے ملک کی جو اقتصادیات ہے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے کئی چیزوں کے اوپر اپنے بجٹ پر کٹ لگایا. تمام نان آپریشنل اخراجات جو سے ہیں فوج نے ان کے اوپر بین کر دیا ہے. وقت آ گیا ہے کہ سیاسی قیادت اور سیاسی جماعتیں ہوش مندی کا مظاہرہ کریں، اپنے فیصلے خود کرنے کی کوشش کریں. وہ کہتے ہیں کہ لڑائی کے بعد اگر خیال آئے تھپڑ مارنے کا تو اپنے منہ پر ہی مار لینا چاہیے. السلام علیکم ویورز، میں ہوں اشرف سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرف سہیل آفیشیل. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی اقتصادیات کے حوالے سے اور اقتصادی معاملات کے اوپر افواج پاکستان کا جو ایک اس کے اوپر جو سٹیپ لیا ہے افواج پاکستان نے، اس پر بات کرنے جا رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ ملکی معیشت جو ہے وہ بہت بحران کا شکار ہے اور اس کے لیے دن رات کی کوششیں کی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور اکانومی کے جو ماہرین ہیں ان کی طرف سے بھی. IMF کے ساتھ مسلسل ڈائلاگز جاری ہیں، ان کے مطالبے اور شرائط ڈے بائی ڈے سامنے آ رہے ہیں. ابھی ریسنٹ جو ایک نیا مطالبہ ان کا مانا گیا ہے IMF کا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی شرح سود میں اور بھی اضافہ کرنے جا رہے ہیں، کو تقریباً یہ 20% تک چلی جائے گی 18 سے. اور یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا ملکی اکانومی کے اوپر ایک اثر پڑے گا. یہی نہیں ہے، پاکستان کو بہت سارے اور مسائل کا بھی سامنا ہے. پاکستان کی ادائیگیاں بہت زیادہ ہیں، انکم بہت کم ہے، خسارہ ہے، تجارتی خسارہ ہے. اور ویسے بھی مجموعی طور پر ہم کسی ایک حکومت کا یا کسی ایک شخص کا نام نہیں لیتے ہیں. پچھلے 75 سال میں جو ہم نے پالیسیاں اختیار کیں اقتصادی اعتبار سے، ان پالیسیوں کے نتیجے میں ہم مسلسل دباؤ میں آتے چلے گئے اور اب یہ دباؤ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گئی ہے. ایسے حالات میں ابھی پچھلے دنوں میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک کفایت شعاری مہم کا اعلان کیا اور اس کفایت شعاری کے حساب سے انہوں نے بہت سارے اقدامات کا اعلان کیا. اللہ کرے کہ ہماری سیاسی حکومت ان اقدامات پر عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہو جائے. لیکن اس کفایت شعاری کا ہی پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت بڑا جسے کہہ لیں کہ سٹیپ لیا ہے افواج پاکستان نے. اور افواج پاکستان نے ملک کی جو اقتصادیات ہے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے کئی چیزوں کے اوپر اپنے بجٹ پر کٹ لگایا. یعنی کہ ہم مجموعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ملک کا جو دفاعی بجٹ ہے اس کو تھوڑا اس کا حجم کم کیا گیا. حالانکہ جو خطے کے حالات ہیں وہ اس چیز کے متقاضی ہیں کہ دفاعی بجٹ کو بڑھایا جائے. لیکن جہاں پہ ممکن ہو سکا ہے افواج پاکستان نے، ملک کی فوجی قیادت نے اس بجٹ میں کمی کی ہے. جیسے پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں انہوں نے 35% کٹ لگایا ہے اپنے اخراجات میں. اسی طریقے سے یوٹیلیٹی جو بلز ہیں افواج پاکستان کے، ان میں 35 سے 40% کمی کی گئی ہے. راشن اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کے بجٹ میں کمی کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے جو نان آپریشنل اخراجات ہیں، تمام نان آپریشنل اخراجات جو سے ہیں فوج نے ان کے اوپر بین کر دیا ہے کہ ابھی نان آپریشنل اخراجات جو سے ہیں ان پر بجٹ نہیں دیا جائے گا. اس کے بعد ٹریننگ کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر، آن لائن میٹنگز پر انحصار کرنے کی بات کی گئی ہے. اور کوشش کر رہی ہے پاکستان کی فوج اپنے اینڈ کے اوپر کہ ملکی معیشت کو بہتر بنانے میں اپنا زیادہ سے زیادہ تعمیری کردار ادا کر سکے. یہ جو ابھی ڈیسیجن کیا گیا فوج پاکستان کی طرف سے، اس ڈیسیجن کے تحت جو بچت ہوگی وہ کوئی 20 ارب روپے جو ان سے ہیں وہ بچیں گے. یہ ایک اچھی بچت ہے اور ایک اچھا ٹرینڈ ہے. اور یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے اور ایک ایسی بچت ہے جس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، چونکہ ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور ایک فیصلہ کن اقدامات ہوتے ہیں اور ان کے نتائج آتے ہیں. تو ہوپس ہو کہ 20 ارب روپے جو ان سے ہیں قومی خزانے کو اس سے بچیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جو باقی ہمارے ادارے ہیں جو ایک طرح سے ایک ملک کے اوپر، جو ملک کی اقتصادیات ہے اس کے اوپر ایک عجیب قسم کا دباؤ بنے ہوئے، سفید ہاتھی بنے ہوئے، ان کے اخراجات کو بھی کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. جو قومی ادارے ہیں جو مسلسل خسارے میں جا رہے ہیں، ریلوے سے لے کر PIA تک، ان سب کے بھی معاملات کو، انتظامی معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ملک کے اندر سے بدعنوانی کے خاتمے کی ضرورت ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ سیاسی قیادت اور سیاسی جماعتیں ہوش مندی کا مظاہرہ کریں، اپنے فیصلے خود کرنے کی کوشش کریں. بعد میں وہ رونا، چیخنا، چلانا کہ جی وہ فوج نے ایسا کر دیا، وہ جنرل صاحب نے ایسا کر دیا، وہ جنرل باجوہ نے یہ کر دیا، اس قسم کے لیم ایکسکیوزز اور اس قسم کی بعد میں آنے والی جو بات ہے اس کو ابھی ٹھیک کریں. وہ کہتے ہیں کہ لڑائی کے بعد اگر خیال آئے تھپڑ مارنے کا تو اپنے منہ پر ہی پھر مار لینا چاہیے. تو تھوڑا سا خیال کریں اس چیز کا، سوچیں اس چیز پر کہ دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے
اپنے ہی دفاعی اداروں کو بلیم کرنے کے بجائے آپ اپنے معاملات کو اتنا اچھا کریں، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں، خود ایسے فیصلے کریں کہ باقی بھی ادارے آپ کو دیکھ کر بہتر فیصلہ سازی کی طرف جا سکیں۔ اور میں بتاتا چلوں آپ کو جاتے جاتے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے 2-3 دن پہلے، چند دن پہلے اپنی ایک انٹرنل میٹنگ میں، ایک بڑی گیدرنگ میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ اور کلیئرٹی کے ساتھ کی ہے کہ ان کی جو اپروچ ہے وہ بہت پروفیشنل ہے، وہ ملک کی سرحدوں پر دھیان کرنے کی طرف جا رہے ہیں، قومی سلامتی کے ایشوز کو ایڈریس کریں گے، ملک کے داخلی امن کے لیے جو فوج کی ضرورت اور خدمات ہیں ان کے لیے وہ کام کریں گے، لیکن سیاسی معاملات میں، سیاسی جسے کہہ لیں کہ یہ جو کشمکش اور محاذ رہی ہے اس میں وہ بالکل بھی مداخلت نہیں کریں گے۔ اور ویسے بھی یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہے ان کو موقع دیا جائے کہ یہ اپنے معاملے اور اپنے فیصلے خود کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ یہ جو نیپیاں چینج کرنا اور انگلی پکڑ کر چلانا اور کسی کو لانا اور کسی کو لے کر جانا اور بعد میں بدنامی کو مول لینا، یہ کسی بھی لیول کے اوپر ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بہترین فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے تحت ہمارے جو سیاستدان ہیں انہیں اپنے وزن کو خود اٹھانے کی عادت اب ڈالنی ہوگی۔ اب انہیں آگے بڑھ کر یہ فیصلے کرنے ہوں گے کہ انہوں نے اقتصادیات کے اوپر، قومی سلامتی کے اوپر، سماجی ترقی کے اوپر، سیاسی نظام کے اوپر، جمہوری عمل کے اوپر کون سے فیصلے کرنے ہیں۔ اور یاد رکھیں ان کا ہر فیصلہ جو سا ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا کویسچن مارک بنے گا۔ اس فیصلے کے نتائج پھر انہیں خود بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، ایک اچھی اسٹریٹجی ہے جو سامنے آئی ہے، اور میں اس بات کے اوپر یہ مبارکباد بھی دوں گا جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور میں دعوت فکر بھی دوں گا جو ہمارے سیاسی حلقے ہیں ان کو کہ وہ اس چیز کو بنیاد بنا کر کوئی بہتر فیصلہ سازی کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی ہم بات کریں گے اگلے ولاگ میں۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔